ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لقد من اللہ من احسان کیا، من یمن احسان کرنا، اذ بعث بعث جب مبعوث کیے، جب بھیجے، رسولاً عظیم الشان پیغمبر، انفسہم انہی کے نفسوں سے، یتلو تلاوت سے، تلاوت کرتے ہیں، علیہم ان کے سامنے، یزکیہم تزکیہ پاک صاف کرنا، یعلم تعلیم دینا، حکمت دانائی، ضلال گمراہی مبین واضح۔ ترجمہ: البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجے ان کے اندر عظیم الشان پیغمبر انہی کے نفسوں میں سے، جو پڑھ کے سناتے ہیں ان کو اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی اور حکمت کی۔ یقیناً تھے لوگ اس سے پہلے البتہ واضح گمراہی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ ازروِ نبوت اور رسالت کے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگائی کہ آپ نے مال غنیمت میں سے تجارت لی اور ایک چادر لے لی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی گستاخی ہے۔ تو انہوں نے آپ کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس آیت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شان کو اور مقام کو بیان فرما دیا ہے۔ اور جس شخص نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شان کو اور مقام کو گھٹانے کی کوشش کی، یہ ایسی چیز کو اختیار کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بے ادبی کا پہلو ہو سکتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، فوراً قرآن مجید کی آیت آ گئی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس طریقے سے۔ اور بلکہ بعض مقامات پر تو اللہ نے اتنا سخت رد عمل کیا اور اس کا اظہار کیا ہے کہ کسی اور چیز پر اتنا سخت رد عمل نہیں آیا۔ خاص طور پر آپ دیکھیں نا سورہ لہب کو، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ جب ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے فوراً پوری صورت ہی نازل کر دی، فرمایا کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، دونوں ہاتھ، کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی اس کے اب، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر نہ مال انسان کو بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، فرمایا بھڑکتی آگ میں خود بھی جائے گا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے والی۔ یہ رب العالمین کا انداز ہے، رب العالمین کا انداز ہے۔ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے، کسی صورت میں بھی۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی گستاخی کرے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو روئے زمین پر زندہ چھوڑا جائے، میں بالکل جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زمین پر وہ رہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی برا نہیں ہے، لفظ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی پہلو نکلتا ہے اس قسم کا جس سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بے ادبی ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ لفظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک چیز ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، بسا اوقات نہیں سمجھ آتی، صحابہ کرام عرض کیا کرتے راعنا، آپ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ سمجھا دیں آپ، پھر آپ ارشاد فرما دیجیے، ذرا ہماری رعایت کر لیں۔ منافقین نے اس لفظ میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی، بگاڑنا شروع کر دیا اس لفظ کو، جس سے معنی توہین والا نکلتا ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں راعنا کا لفظ ہی استعمال نہ کیا کرو، چھوڑ دو یہ لفظ، انظر نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے، پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی چادر کی تہمت لگی، اللہ نے ساتھ ہی پہلے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یغل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی خیانت کر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پوری عظمت اور شان کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر ان کو عطا فرمائے ہیں۔ لقد فرمایا یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ یہ احسان سے کم چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، لا تعداد، زمین ہے، آسمان ہے، فضائیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، انسان کا اپنا وجود ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دانت ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ ہے، کتنی بڑی نعمتیں، ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے، ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ایک نعمت میں کمی آ جائے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نہ کرے ایک بہت مالدار آدمی کی بینائی جا رہی ہو،
وہ اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے، بینائی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں اور مفت کی عطا کی ہیں، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار اللہ کی نعمتیں۔ لیکن چند نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور احسان کے ذکر کی ہیں۔ چند نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کی۔ اللہ نے اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیز عطا کی ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیز عطا کی ہے۔ خاص طور پر 3 نعمتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ ذکر فرمائی، احسان کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت ہے آزادی کی، کہ انسان ہو کر انسان کی غلامی نہ کرے، انسان کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ اس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، کئی مقامات پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا، کئی جگہ بیان فرمایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج کر ان لوگوں کو اس غلامی سے نجات عطا فرمائی، اس غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور اس کا ذکر اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا۔ مثلاً 23واں سپارہ ہے، صفحہ نمبر 451، سورہ صافات 23واں سپارہ، صفحہ نمبر 451، 451۔ اس کے اندر آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شروع میں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تحقیق ہم نے احسان کیا، وہی مننا، وہ وہاں مننا آیا، احسان کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے غم اور مصیبت اور پریشانی سے۔ غلامی کو اللہ نے کرب عظیم فرمایا کہ بہت بڑا کرب ہے یہ، اس سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہ غالب ہو گئے۔ تو فرمایا مننا، یہ ہمارا احسان تھا، یہ ہمارا احسان تھا۔ اس طرح آگے چلیے 26واں سپارہ، اس کے اندر اللہ نے ایک اور نعمت اسی طور پر ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 518، دوسری نعمت جو اللہ نے بطور احسان کے ذکر کی وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے کہ اللہ کسی کو ایمان لانے کی اور اسلام کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہاں دیکھیے صفحہ نمبر آیت نمبر 17 میں یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کہ ہم اسلام لائیں۔ قل، میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے،
لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا۔ کتنے اربوں انسان موجود ہیں لیکن بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایمان والا بنایا اور اسلام والا بنایا ہے، ایمان و اسلام کی محنت والا بنایا، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنایا۔ فرمایا لوگوں کبھی احسان نہ جتلانا، ہمیشہ اللہ کا احسان سمجھو، اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس طرح کی نعمتیں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی۔ تو احسان کے ساتھ ان کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تاکہ انسان ان کی قدر پہچانے کہ یہ نعمتیں کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی عام نعمتوں کی طرح ذکر کر سکتے تھے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ واللہ خلقکم من ازواجکم، اللہ نے تمہیں بنایا، تم سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہیں اولاد عطا کی، تمہیں پوتے عطا کی۔ ساری نعمتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ساری نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان تین نعمتوں کو اللہ نے احسان کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ احسان ہے۔ ہمیشہ انسان کو ان نعمتوں کو سوچ کر احسان مند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں کہ آپ کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ کی وجہ سے ملی۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ عظیم الشان پیغمبر بھیج دیے۔ کہ لوگوں تمہیں تو قدر کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں بنایا اور پیدا کیا، ایسے عظیم الشان پیغمبر کی امت میں بنایا، الٹا تم نے تہمتیں لگانا شروع کر دی، باتیں بنانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کا نام لیا۔ یہ نعمت تو عام ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، سب کے سب انسانوں کے لیے ہے یہ نعمت۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، سب انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے فائدہ اور نفع حاصل کرنے والے سارے لوگ نہیں ہیں، نفع مخصوص لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی بالکل آغاز سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، نفع اس ہدایت سے پرہیزگار لوگوں نے حاصل کیا ہے اور کسی نے نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کا انعام عظیم ہے، احسان عظیم ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن فائدہ حاصل کیا علی المؤمنین، ایمان والوں نے۔ فائدہ انہوں نے ہی حاصل کیا، باقیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فائدہ حاصل نہیں کیا، نفع حاصل نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، کہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گی۔
آپ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر ایمان لائے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین کا فرمایا کہ یہ احسان عظیم ہے ایمان والے لوگوں پر، ایمان والے لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور آپ کے مقام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو اس کا صرف پہلا جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دو دروس میں اس آیت کی تشریح ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔